حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کا کلمہ پڑھا، خود اپنی کہانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا چاہا نا تو فرماتے بلغنی اسلام و اختی، تو مجھے یہ خبر پہنچی، میں تلوار لے کر حضور کی طرف جا رہا تھا، نعوذ باللہ حضور کو ضرر پہنچانے، حضور کو تکلیف پہنچانے میں تو جا رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں راستے میں کسی نے کہا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو حضور کا نعوذ باللہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، آپ جس اسلام کے چراغ کو گل کرنے جا رہے ہیں، بجھانے جا رہے ہیں، اس اسلام کی روشنی تو آپ کے گھر کے اندر آ چکی ہے، ذرا اپنے گھر کی بھی تو خبر لیجئے نا۔ فرماتے ہیں فدخلت علیہا، جب مجھے پتا چلا کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا تو میرا غصہ تو انتہا کو چھونے لگا، اور پھر میں نکلا اپنے بہن کے گھر کی طرف گیا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا نا تو پھر میں نے اپنی بہن کو کہا بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے انکی سبوتی، تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرماتے پھر مجھے جلال آیا، فضربتھا، میں نے بہن کو پکڑا۔ آج تک میں نے بہن کو مارا نہیں تھا، لیکن آج خطاب کا بیٹا جلال میں آ گیا۔ فضربتھا، میں نے بہن کو پکڑا اور اتنا مارا کہ فسال الدم، میری بہن کے جسم کے اعضاء سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میرے اوپر ایک غصہ طاری تھا، میرے اوپر ایک جلال طاری تھا کہ میں حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں، اور یہاں میری بہن نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، تو میرے اوپر ایک غصہ کا انتہا درجے کا ایک غصہ طاری تھا۔ تو میں نے بہن کو اتنا مارا کہ فسال الدم، میری بہن کے جسم کے رواں سے خون بہنے لگا۔ فلما رأت الدم، جب میری بہن نے اپنے بہتے ہوئے خون کو دیکھا تو فبکت، پھر وہ روئی بھی سہی۔ پہلے وہ برداشت کرتی رہی، بھائی ہے چلو مارتا رہے، لیکن جب اس نے اپنے بدن کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا تو پھر اس نے کہا یبن الخطاب، ہے خطاب کے بیٹے، سن، ما کنت فاعلا ففعل، جو تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن اس سینے کے اندر حضور کی محبت بیٹھ چکی ہے، اب حضور کا دامن رحمت چھوٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، حضور کا دامن رحمت چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا، سن، جتنا اور مارنا ہے مار لے، لیکن میں عورت ضرور ہوں لیکن اتنی کمزور بھی نہیں ہوں کہ آمنہ کے لال کا دامن چھوڑ دو۔ حضرت عمر کہتے پھر میرے دل میں خیال آیا، عورت ہو کر بھی، اتنی مار کھا کے بھی، ضربے برداشت کر کے بھی، خون بھی بہ رہا ہے، پھر بھی وہ حضور کا دامن نہیں چھوڑ رہی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ فرماتے مجھے مکان کے کونے کے اندر کتاب نظر آئی، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو فرماتے انہوں نے مجھے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کے سنائی، اور جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کے سنائی نا تو فرماتے ابھی قرآن کی سورت شروع نہیں کی تھی، ابھی انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی پڑھا تھا۔ فرماتے جب لفظ رحمان آیا نا یوں لگا جیسے کسی نے دل پہ چوٹ لگائی ہو، جب لفظ رحیم پڑھا گیا لگا کہ میرے جسم کا رواں کانپ رہا ہے، اور جب انہوں نے پڑھا نا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، تو فرماتے ہیں یوں لگا جیسے میرے دل کا میل کوئی کرید کے ختم کر رہا ہے، اور میری آنکھوں سے پھر آنسو بھی بہنے لگے۔ میں نے کہا بہنا ابھی تمہیں میں مار رہا تھا، لیکن اب تم سے منت کرتا ہوں چلو نا مجھے اس حبیب کے دروازے پہ لے چلو، مجھے اس پیارے حبیب کے دروازے پہ لے چلو جس کا پیار تمہارے سینے میں ہے، میں بھی اسی دامن رحمت سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، میں بھی انہی کا مرید باصفا ہونا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میری بہن نے مجھے لیا اور حضور کی طرف چل پڑے، اور جب میں حضور کی طرف گیا نا تو میرے حضور نے فرمایا اسلم یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے اسلام قبول نہیں کرتے؟ اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ میرے عمر کے دل کے اندر اسلام کی رغبت پیدا کر دے، اس کو ہدایت عطا فرما۔ فرماتے بس پھر تو سارے شک شبہات ختم ہو گئے، پھر میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، فخرج القوم یتبادرون بالتکبیر، فرماتے ہیں اب صحابہ اٹھے خوشی سے نعرہ تکبیر لگایا،
کہا آج تو کرم بالائے کرم ہو گیا کیونکہ عمر نے اسلام کو قبول کر لیا. کہتے ہیں سارے لوگ اسلام کو چھپانے والے تھے. میں نے مکہ کے اندر جا کر گلیوں میں کھڑے ہو کے میں نے کہا لوگوں سنو, میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا, میں نے ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے. آؤ جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے, جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, وہ آئے عمر کے سامنے کھڑا ہو جائے. جو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہو وہ آئے. حتیٰ کہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں, حافظ ابن کثیر نے البدایہ اپنی تاریخ میں لکھا, فما زال الناس یضربونی وادربہم, فرمایا مکے والے مجھے مارتے رہے میں ان کو مارتا رہا. حضرت عمر نے بھی ماریں کھائی ہیں اسلام کے لیے. حضرت عمر جیسے مرد جریر نے بھی اسلام کی ترویج کے لیے ماریں کھائی ہیں. یضربونی, فرمایا یضربونی, مکہ والے مجھے مارتے رہے. اب میں تو بڑی شان والا ہوں نا, میں تو بڑی عزت والا ہوں, میرا مقام ہے, میرا مرتبہ ہے. اور عمر جیسا شخص, حضور فرماتے جہاں سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. وہ عمر جو دریا کی لہروں کو خط لکھے, وہ عمر جب زمین کے اوپر کوڑا مارے تو زمین وہ جو تیل اپنا جذب کیا ہو اس کو باہر نکال کر دے. وہ عمر جس کے دور خلافت کے اندر بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیے, لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے فما زال الناس یضربونی, لوگ مجھے مارتے رہے, وادربہم, میں انہیں مارتا رہا. لیکن میں انہیں کہا, میں نے کہا میں عمر ہوں, چھپ چھپ کے کلمہ پڑھوں, یہ میری طبقے میری شان کے لائق ہی نہیں ہے. حضور یہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں. تو پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر ڈٹ کے اعلان کریں نا. ہم حضور علیہ السلام سے کہنے لگے حضور اب ڈٹ کے اعلان کریں, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, آمنہ کے لال کو بھی مانتے ہیں. جب انہوں نے تھپڑ بھی کھائے, گالیاں بھی کھائے, انہیں مارا بھی گیا, انہیں سب کچھ کیا گیا, تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں, کس طرف کھڑے ہیں؟